اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے پاک ناموں سے اپنے دورہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔
اللہ رب العزت کے پاک ناموں سے سورہ البقرہ کے رکو نمبر 5 کی تلاوت سنتے ہیں۔ سورہ بقرہ رکو نمبر 5 آیت نمبر 40 سے اپنی تلاوت کا آغاز کرتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ سورہ بقرہ کے اس رکوع سے بنی اسرائیل کا تعارف شروع ہو رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ جس طرح کے کام بنی اسرائیل نے کیے وہ کام اس امت کے لوگوں کو نہیں کرنے۔ تو یہ نشانیاں اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کی ہیں اور بار بار بنی اسرائیل کا ذکر ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے، اور کیونکہ جس طرح انہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ کیا، اپنی شریعت کے ساتھ کیا، تو ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ ہم وہ والا رویہ نہ اپنائیں۔ تو ترجمہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 40 سے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا۔ تو اسر کا معنی بندہ یا غلام ہے، اسی سے اسیر بنا ہے جو کسی کا قیدی ہو، اور لفظ عید عبرانی زبان میں اللہ کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے عباد اللہ اللہ کے بندے، اس طرح اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کے غلام یا اللہ کے قیدی۔ یہ آسان لفظوں میں ترجمہ ہوگا عبداللہ۔ تو اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، ان کے 12 بیٹے تھے اور ان سے جو نسل چلی وہ بنی اسرائیل کہلائی۔ انہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی اور انہیں تورات دی گئی اور یہ ایک بڑی امت بنے۔ تو قرآن مجید کے نزول کے وقت تک ان پر عروج و زوال کے 4 ادوار آ چکے تھے۔ 2 مرتبہ ان پر اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوئی اور انہیں عروج نصیب ہوا، اور 2 مرتبہ دنیا پرستی، شہوت پرستی اور اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دینے کی سزا میں ان پر اللہ نے عذاب کے کوڑے برسائے۔ تو اس کا ذکر بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں آئے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تفصیل ہم جانتے جائیں گے۔ مقصد کیا ہے ان کے ذکر کا کہ اس سارے ذکر سے قرآن مجید میں جہاں بھی ان کا ذکر آیا ان سے نصیحت حاصل کی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ اپنا انعام یاد کرا رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور تم میرے وعدے کو پورا کرو تاکہ میں بھی تمہارے وعدے کو پورا کروں۔ تو وہ کون سا وعدہ تھا؟ اس میں 2 آ رہے ہیں۔ پہلا وعدہ تو یوم الست کا ہی تھا، وہ عہد جو تمام روحیں آسمان پر اللہ تعالیٰ سے کر کے آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہی کو رب مانیں گے۔ اور دوسرا کون سا وعدہ تھا کہ بنی اسرائیل سے نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد لیا گیا تھا، جو تورات میں بھی موجود تھا، اور ہر دور کے نبی یہ کہتے آئے تھے کہ ایک آخری نبی آئیں گے جن کی دعوت پہ لبیک کہنا ہے، ان پر ایمان لانا ہے، ان کی تصدیق کرنی ہے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو، یعنی صرف اللہ پاک کا ہی تقوی اختیار کرو۔
وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، جو تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس آئی ہے۔ یعنی قرآن سے پہلے تورات اور انجیل دو بڑی کتابیں تھیں، ان کے اور قرآن مجید کے مضامین ملتے جلتے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم سب سے پہلے اس کا کفر کرنے والے نہ بن جاؤ، یعنی قرآن کی دیدہ دانستہ تکذیب کرنے والوں میں تم سب سے پہلے نہ بنو، کیونکہ تم جانتے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو کتاب وہ لائے ہیں وہ اللہ کا آخری کلام ہے، اور تم آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے، ان کے حوالے سے دعائیں بھی کیا کرتے تھے۔ یہ بھی مضمون آگے انشاءاللہ تعالیٰ صورتوں میں آئے گا۔ تو پھر کیا کرو، جب تم جانتے تھے کہ ایک آخری نبی نے آنا ہے، اب وہ تمہارے سامنے مبعوث ہو گئے ہیں، تم نے ان کی نشانیاں دیکھ لی ہیں، تو تم سب سے پہلے ان کا انکار کرنے والے نہ بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے عوض حقیر سی قیمت قبول نہ کرو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور صرف میرا ہی تقوی اختیار کرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ گڑبڑ کرو حق کے ساتھ باطل کو، اور نہ چھپاؤ حق کو حالانکہ تم اسے جانتے ہو۔ تو مغالطے میں کر کہ انسان غلط راہ پہ پڑ جاتا ہے تو وہ ضلالت اور گمراہی ہے، جو ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر میں دیکھ چکے ہیں۔ لیکن حق کو پہچان کر اس کو رد کرنا اور باطل کی روش اختیار کرنا، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ تو پھر کیا کرو، تم یہ کام نہ کرو، حق اور باطل کو نہ ملاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو، تمہارے پاس علم آ چکا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور جھکو رکوع کرو نماز میں جھکنے والوں کے ساتھ، یعنی بعد جماعت نماز ادا کیا کرو۔ تو یہود نے رکوع کو اپنے ہاتھ سے اپنے اندر سے خارج کر دیا تھا، اور دوسرا یہ انہوں نے کیا کہ ان کے ہاں با جماعت نماز ختم کر دی گئی۔ چنانچہ اللہ پاک نے کیا حکم دیا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، ایک تو رکوع کو اپنے اندر راسخ کرو، اور دوسرا کیا کرو، با جماعت نماز کا اہتمام کرو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ تو یہ قول اور فعل کا تضاد کہ انسان اپنی زبان سے تو نیکی کی بات کرے لیکن خود اس نیکی کو نہ کرے۔ تو ان آیات کے اصل مخاطب علماء یہود ہیں، جو لوگوں کو تو تقوی اور پارسائی کی تعلیم دیتے تھے، لیکن ان کا اپنا کردار اس کے برعکس تھا۔ اور کہیں نہ کہیں آج بھی یہ بیماری ہم مسلمانوں میں یہ رائج ہے کہ خود دوسروں کو تو بہت دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، لیکن خود اپنے عمل اور کردار ہمارے اس قول کے متضاد ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اس چیز پر سخت غصہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کہ تم لوگوں کو تو حکم دیتے ہو نیکی کا لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ تو یہ سب کچھ تم اس لیے کر رہے ہو حالانکہ تم جانتے ہو تم اللہ کا کلام پڑھ رہے ہو، یعنی تورات پڑھتے ہو اور صاحب تورات ہو۔ اور ہمارے ہاں بھی کچھ علماء ایسے ہیں جن کو علماء سو کہا جاتا ہے۔ یہی حال ہو چکا ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں اس کی عکس بندی کی ہے کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ تو کیا دعوت ہوتی ہے، یا تو بہت زیادہ مسلک کے بڑھاوے کے اوپر بات ہوتی ہے، یا بڑی بڑی باتیں ہیں لیکن عمل اور کردار کچھ بھی نہیں ہے۔ اور قرآن مجید کے بڑے بڑے تراجم میں، مفاہیم میں اور تفسیر میں بھی بڑی تحریفیں ہو چکی ہیں، لیکن جو اس کا اصل رسم الخط ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو اللہ کا کلام چاہے وہ تورات اور انجیل کی شکل میں ہے یا قرآن مجید کی شکل میں ہے، اپنی طرف سے کوئی مفہوم بیان کرنا یہ حرام کام ہے۔ تو الحمدللہ اس کا متن بچا ہوا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ تو اس آیت کے حکم میں ہر وہ شخص ہے جس کا قول اور فعل میں تضاد ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرماتے ہیں، الا یہ کہ وہ خود اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ یعنی تو قرآن بھی پڑھے ہو، تورات پڑھے ہو، انجیل پڑھے ہو، تم جانتے ہو یہ ساری چیزیں، حق کو واضح کر دیا گیا، باطل کو بھی بیان کر دیا گیا، لیکن تم کیا کرتے ہو، ان دونوں کو جان لیتے ہو؟ کیا تمہیں ذرا بھی عقل نہیں ہے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔
تو یہاں پر صبر کا لفظ بہت بامعنی ہے. علماء سو کیوں وجود میں آتے ہیں، چاہے وہ یہود و نصارہ میں ہو یا آج کے مسلمانوں میں؟ اس کی وجہ کیا بنتی ہے کہ جب وہ صبر اور قناعت کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں تو حب مال ان کے دلوں میں گھر کر لیتی ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے، جب دنیا کی طلب ہوتی ہے تو پھر انسان اپنی زبان سے حق بات نہیں کہتا، کیونکہ حق تو چوٹ لگاتا ہے نا باطل کے اوپر. تو جب انسان کی مرضی کی بات اسے سننے کو نہیں ملے گی تو پھر کیا ہوگا، تو اس کو اس کا کوئی معاوضہ خاطر خواہ نہیں ملے گا. سورہ مائدہ میں بھی انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے آیت نمبر 63 میں. اللہ نے فرمایا کیوں نہیں روکتے انہیں ان کے علماء اور صوفیہ جھوٹ بولنے سے اور حرام کاموں سے. تو اگر نہیں روک رہے تو ان کا مقصد کیا ہے کہ انہیں دنیا کا کچھ حصہ مل جائے. جب وہ لوگوں کی مرضی کے فتوے دیں گے تو لوگ انہیں پھر مال و دولت سے نوازیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے. تو جب صبر سے کام لیں گے، رک جائیں گے، دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دیں گے، صبر کا مطلب رک جانا ہے، باز رہنا ہے، تھم جانا ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کام کریں گے. اور دوسری شے جس کی تاکید کی گئی وہ نماز ہے. نماز جب انسان پڑھتا ہے اور روح والی نماز، تو نماز سے کیا ہوتا ہے، عبدیت اور تذلل پیدا ہوتا ہے. یعنی انسان کے اندر اپنی غلامی کی اور تذلیل کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور دنیا کی محبت ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ کا حکم ہے کہ نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یقیناً یہ بہت بڑی بھاری شے ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ان عاجزوں پر نہیں. تو دنیا کے شدائد اور ابتلاءات کا مقابلہ صبر اور نماز سے کیا جا سکتا ہے. مطلوب طرز عمل یہ ہے کہ دنیا اور دنیا کے متعلقات میں سے کم پر قانع ہو جاؤ اور حق کا بول بالا کرنے کے لیے میدان میں آ جاؤ، اور ساتھ ساتھ نماز کو بھی معمولات حیات کا محور بنا لو. اور ان خشوع رکھنے والوں پر یہ کام بھاری نہیں ہے جن کے دل اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جنہیں یہ یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں. وَإِنَّهُمْ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ یہ سورہ بقرہ کا چوتھا حصہ ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ کیوں اس کا ذکر کیا گیا، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، کہ وہ لوگ جنہیں یہ یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور جنہیں یہ یقین ہے کہ بالآخر انہیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اللہ کے سامنے روبرو حاضر ہونا ہے. تو شروع کی جب آیت نمبر 4 میں یہ حصہ آیا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، تو ہم نے کیا سیکھا تھا کہ جب یہ یقین ہوگا، کامل یقین کہ ہم نے اللہ کے آگے حاضر ہونا ہے، تو انسان چھوٹی سے چھوٹے گناہ سے بھی بچنے کی کوشش کرے گا. جس کا ذکر کیا گیا حق اور باطل کو ملانا، یہ اس کے مقابلے میں کبیرہ گناہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو بدل کر لوگوں کی مرضی کے فتوے دیے جائیں، یا آیات میں رد و بدل کیا جائے، احکامات میں رد و بدل کیا جائے، یا شریعت میں تبدیلی کی جائے. تو جب یہ یقین حاصل ہو جائے کہ اللہ سے ملاقات ہے اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، تو انسان پلک جھپکنے میں بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون.
ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے یعقوب کی اولاد یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت عطا کی تمام جہانوں پر۔ تو تمام جہانوں سے مراد جہان والوں پر فضیلت ہے، مطلب یہ کہ ہم نے تمہیں اقوام عالم پر فضیلت عطا کی، یعنی عالم انسانیت کے اندر جتنے بھی مختلف گروہ، نسلیں اور طبقات ہیں ان سب میں سب سے بہترین تمہیں بنایا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے جس دن کام نہ آ سکے گی کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ بھی، اور نہ ہی کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ہی کسی سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی کوئی مدد مل سکے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور ذرا یاد کرو جب کہ ہم نے تمہیں نجات دی تھی فرعون کی قوم سے، وہ تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کیے ہوئے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ تو فرعون نے حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے تاکہ ان سے خدمت لی جا سکے اور انہیں لونڈیا بنایا جا سکے۔ تو بنی اسرائیل کے ساتھ یہ معاملہ دو مواقع پر ہوا، اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ آگے آئے گی، اور کیوں ہوا یہ بھی ڈیٹیل ہم انہی آیات کے ساتھ دیکھ لیں گے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ دیا اور پھر تمہیں تو نجات دی اور فرعون کے لوگوں کو غرق کر دیا جبکہ تم دیکھ رہے تھے، یعنی تمہاری نگاہوں کے سامنے تمہارے دشمن کو غرق کر دیا، کیونکہ اگر انسان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے کوئی چیز تو اس پر اس کو کامل یقین حاصل نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے کیا احسان کیا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے دشمن کو اس کے لاؤ لشکر سمیت غرق کر دیا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 رات کا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمانے کے لیے 40 دن رات کے لیے کوہ طور پر بلایا۔
تو پھر کیا ہوا، پیچھے سے قوم نے کیا کیا، ثم اتخذتم العجل من بعدہ، پھر تم نے بنا لیا بچڑے کے معبود اس کے بعد، یعنی بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں کیا کیا کہ بچڑے کو معبود بنا لیا، وانتم ظالمون، اور تم ظالم ہی تھے، یعنی بچڑے کو معبود بنا کر تم نے بہت بڑے ظلم کا ارتکاب کیا، کیونکہ قرآن کے ہی الفاظ ہیں ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک ایک عظیم ظلم ہے۔ تو وانتم ظالمون اسی مطابقت سے ہے کہ جب تم نے شرک کر لیا، اللہ کے ساتھ ایک بچڑے کو معبود بنا لیا، تو تم نے ایک عظیم ترین شرک کیا۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد بھی معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا فرمائی تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو فرقان سے مراد حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والی چیز ہے، اور کتاب کا لفظ عام طور پر شریعت کے لیے آتا ہے، یعنی شریعت ایک ایسی چیز ہے جو حق اور باطل کے بیچ میں تفریق پیدا کر دیتی ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب کہ کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ اے میری قوم کے لوگوں، یقیناً تم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے بچڑے کو معبود بنا کر، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، بس اب توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی جناب میں، اور وہ توبہ کا کفارہ کیا تھا، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو قتل کرو اپنے آپ کو۔ تو یہ دراصل قتل جو ہے یہ مرتد کی سزا ہے۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ سے مراد ہے کہ تم اپنے قبیلے کے لوگوں کو قتل کرو، کیوں؟ کیونکہ کچھ جن لوگوں نے شرک کیا تھا ان کو قتل کیا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا۔ یہ بنی اسرائیل کی اس شرک کا ظلم عظیم کا کفارہ تھا۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ، اور یہی تمہارے رب کے نزدیک بہترین بات ہے۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، بس اس نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا۔ تو بنی اسرائیل کی توبہ اس طرح قبول ہوئی کہ قد فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کے ذریعے اللہ رب العزت نے ان کی امت کا تزکیہ فرمایا، اور ان میں سے جن لوگوں نے اتنی بڑی حرکت کی تھی ان کو ذبح کر کے ان کی امت سے نکال پھینکا۔ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یقیناً وہی تو ہے توبہ کو بہت قبول فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اور یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم تمہارا ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک کہ ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں۔ تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم آپ کی بات کی تصدیق نہیں کریں گے جب تک کہ ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو آپ سے کلام کرتے ہوئے نہ دیکھ لیں۔ ہم کیسے یقین کر لیں کہ یہ جو تختیاں تورات کی آپ ہمارے پاس لائے ہیں یہ اللہ ہی نے دی ہیں؟ تو آپ تو ہمارے سامنے پتھر کی کچھ تختیاں لے کر آ گئے جن کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے، ہم کیسے یقین کریں کہ آپ اپنے قول میں سچے ہیں؟ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تو تمہیں آ پکڑا ایک بہت بڑی کڑک نے اور تم دیکھ رہے تھے، اور تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے ایک کڑک آئی اور سب کے سب مردہ ہو گئے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ اٹھایا تمہاری موت کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا اور تم پر من اور سلوہ اتارا۔ تو جزیرہ نمایاں سینا کے لقودق صحرا میں 6 لاکھ افراد کا قافلہ چل رہا ہے، جس میں کوئی اوٹ نہیں، کوئی سایہ نہیں، دھوپ کی تپش سے بچنے کا کوئی انتظام نہیں۔ تو اللہ نے کیا انعام فرمایا کہ ایک بادل کی مستقل ڈیوٹی لگا دی گئی جو ان سب کے اوپر سایہ کیے رکھتا تھا، اور ان کے اوپر من اور سلوہ اتارا، اور فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور ہم نے کہا کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں کو جو ہم نے تم کو عطا کی ہیں، اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم ڈھاتے رہے۔ تو ہر قدم پر نافرمانی اور ناشکری بنی اسرائیل کا وتیرہ تھی، چنانچہ انہوں نے من اور سلوہ جیسی نعمت کی قدر بھی نہ کی اور ناشکری کی روش اپنی اختیار رکھی۔ اور وہ ناشکری کی روش کیا تھی؟ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس شہر میں، پھر کھاؤ اس میں سے بافراغت جہاں سے بھی چاہو اور جو چاہو، لیکن دیکھنا اس دروازے میں داخل ہونا جھک کر اور کہتے رہنا مغفرت مغفرت، حتۃ مغفرت، تو ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائیں گے، وسنزید المحسنین، اور ہم محسنین کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔
تو بنی اسرائیل کے صحرائے سینا میں آنے اور تورات عطا کیے جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے زمانے میں انہیں جہاد اور قتال کا حکم ہوا، لیکن پوری قوم نے اس سے انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت نے ان پر یہ سزا مسلط کی کہ 40 سال تک اسی صحرا میں بنی اسرائیل کی قوم بھٹکتی رہی۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ ابھی جہاد اور قتل کرتے تو ہم پورا فلسطین ان کے ہاتھ سے ابھی فتح کرا دیتے، لیکن چونکہ انہوں نے بزدلی دکھائی لہٰذا اب ان کی سزا ہے فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً یتیمون فی الارض، سورہ معاہدہ آیت نمبر 26۔ ارض فلسطین جو ان کے لیے ارض موعود تھی وہ 40 سال کے لیے ان کے اوپر حرام کر دی گئی، اور یہ اس میں بھٹکتے رہے، اسی صحرا میں پھرتے رہے۔ اسی صحرا نوردی کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، اور ایک نئی نسل پیدا ہوئی یہ نسل جو مصر سے غلامی کا داغ اٹھائے ہوئے آئی تھی، اور بنی اسرائیل کی اس نئی نسل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ یوشع بن نون، جن کا نام تو رات میں یشوع آیا ہے، ان کی قیادت میں قتال کیا، اور پہلا شہر جو فتح ہوا وہ اریحا تھا، جو آج بھی جریکو کے نام سے مشہور ہے۔ تو یہاں پہ اسی بات کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ نے کیا کہا کہ اب جب تم نے اس شہر کو فتح کر لیا ہے تو اب تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، مغفرت طلب کرتے ہوئے اس شہر میں داخل ہونا، اللہ کا احسان مانتے ہوئے گردنیں جھکا کر داخل ہونا۔ یہ نہ سمجھنا کہ یہ فتح تم نے اپنے زور بازو سے حاصل کی ہے، کیونکہ اگر زور بازو سے حاصل کی ہوتی تو 40 سال پہلے ہی کوشش کر لیتے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہے، اور اس کا بہترین نقشہ ہمیں کب دیکھنے کو ملتا ہے؟ جب فتح شدہ شہر میں داخل ہوں تو عاجزی کے ساتھ کون سا واقعہ ذہن میں آتا ہے؟ فتح مکہ کا، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت داخل ہوئے تو آپ نے اپنی گردن مبارک کو اتنا جھکایا ہوا تھا کہ وہ اونٹ کے کوہان کے ساتھ ٹچ کر رہی تھی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل اور کردار تھا۔ یہ وقت ہوتا ہے جب کہ ایک فاتح تکبر اور تعالی کا مظاہرہ کرتا ہے، لیکن بندہ مومن عاجزی اور تواضع کا اظہار کرتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے کیا فرمایا؟ ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطۃ نغفر لکم خطایاکم، جب تم دروازوں سے داخل ہو تو سجدے کی حالت میں سر جھکا کے داخل ہو اور اپنے لیے مغفرت طلب کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو دھو دے۔ لیکن کیا کیا؟ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، پھر بدل ڈالا ظالموں نے بات کو اس بات کے خلاف جو ان سے کہی گئی تھی۔ فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، پھر ہم نے اتارا ظلم کرنے والوں پر ایک بڑا عذاب آسمان سے۔ اور وہ عذاب کیا تھا؟ تو رات سے معلوم ہوتا ہے کہ اریحا شہر میں پہنچنے کے بعد انہیں طاعون کی وبا نے گھیر لیا، اور جنہوں نے یہ حرکت کی تھی وہ سب کے سب اس وبا سے ہلاک ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آسمان سے ان کے اوپر سے عذاب نازل ہوا بما کانوا یفسقون، اس نافرمانی کے سبب جو انہوں نے کی تھی۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اب یہاں سے پھر صحرائے سینا کے واقعات بیان ہو رہے ہیں،
ان سارے واقعات میں جو بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے ترتیب زمانی نہیں ہے۔ اریحا کی فتح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوئی، جو ہم نے بھی پچھلے رکوع میں پڑھا۔ اب اس رکوع میں اس دور کے واقعات آ رہے ہیں جب بنی اسرائیل صحرائے تیہا میں بھٹک رہے تھے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام والا ہی دور، ٹھیک ہے۔ تو صحرائے سینا میں 6 لاکھ سے زائد بنی اسرائیل پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، وہاں پانی نہیں تھا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے پانی کا مطالبہ کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے عصا سے چٹان پر ضرب لگاؤ۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے تو ہم نے کہا ضرب لگاؤ اپنی عصا سے چٹان پر۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ جان لیا، یعنی 12 قبیلے تھے، 12 چشمے پھوٹے، ہر ایک جانتا تھا کہ اسے کہاں سے پانی پینا ہے۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے، اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور یاد کرو جب کہ تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، یعنی ہم من اور سلوہ کھا کھا کر اکتا گئے ہیں۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، تو ذرا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجیے کہ نکالے ہمارے لیے اس سے جو زمین اگاتی ہے، اس کی ترکاریاں، اس کی ککڑیاں اور لہسن۔ یہ قصہ یہاں کہیں ککڑی ترجمہ ہے، کہیں کھیرے ترجمہ ہے، غرض اس سے مراد سبزی ہے۔ وعدسیہ، اور مسور، و بصلیہ، اور پیاز۔ قال تستبدلون الذی ہوا ادنی بالذی ہوا خیر، حضرت موسیٰ نے فرمایا کیا تم وہ شے لینا چاہتے ہو جو کم تر ہے اس کے بدلے میں جو بہتر ہے، یعنی جو من اور سلوہ اتارا جا رہا ہے، جو اللہ تمہیں بغیر کسی مشقت کے دے رہا ہے وہ بہترین ہے، بجائے اس کے کہ تم خود مشقت کر کے زمین سے اس چیز کو نکالو۔ اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، اترو کسی بھی شہر میں تم کو وہ کچھ مل جائے گا جو تم مانگ رہے ہو۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور ان پر ذلت اور خواری اور محتاجی اور کم ہمتی تھوپ دی گئی۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کیا کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ اس لیے ہوا کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ تو بنی اسرائیل کو یہ سزا ان کی نافرمانیوں کی وجہ اور حد سے گزر جانے کی وجہ سے دی گئی۔ اللہ تو ظالم نہیں ہے، نعوذ باللہ، اللہ نے تو انہیں اونچا مقام دیا تھا، تمام جہانوں پر انہیں فضیلت دی تھی۔ اللہ نے ہمیں بھی خیر امت بنا کر بھیجا ہے، ہم نے بھی جب اپنا مشن چھوڑ دیا ہے تو ذلت، مسکنت، پستی اور خواری ہمارا بھی مقدر بن گئی، کیونکہ اللہ کا قانون بے لاگ ہے، ہر ایک کے لیے الگ الگ نہیں ہے بلکہ سب کے لیے ہے۔ تو چنانچہ بنی اسرائیل کی بدعمالیوں کے سبب جو ان کا حشر ہوا، آج وہ حشر ہمارا بھی ہو رہا ہے۔ اور کیوں ہو رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت پر بھی وہ سب حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، بالکل ایسے جیسے ایک جوتی دوسرے جوتی سے مشابہ ہوتی ہے، یعنی جس طرح دونوں جوتیاں سامنے سے دیکھو تو الگ ہیں، لیکن جب انہیں آپس میں جوڑو تو وہ بالکل مشابہ ہوتی ہیں۔ اسی طرح میرا خیال، میری ذاتی رائے ہے کہ یہود و نصارہ کہنے کو تو الگ ہے، لیکن ہمارا طرز عمل، ہمارا طرز زندگی، ہمارے طور طریقے، کاروباری معاملات سارے کے سارے ویسے ہی ہیں جیسے یہود اور نصارہ کے ہیں۔ ایک اور حدیث جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم لازماً اپنے سے پہلوں کے طور طریقوں کی پیروی کرو گے، بالش کے مقابلے میں بالش اور ہاتھ کے مقابلے میں ہاتھ، یعنی جس طرح یہ دو چیزیں بالکل ایک جیسی ہیں، اسی طرح تم ان کی پیروی کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے بل میں گھسے ہوں گے تو تم بھی گھس کر رہو گے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، یہود و نصارہ کی، یعنی انہوں نے سوالی انداز میں پوچھا کہ کیا یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اور کس کی، یعنی ہم سے پہلے تو وہی تھے نا جنہیں امامت دی گئی تھی، تو جب ان کا انجام یہ ہوا کہ جو مشن اللہ نے ان کو دیا تھا انہوں نے چھوڑ دیا، اور وہ ذلت اور
پستی ان کے اوپر مسلط کر دی گئی، تو امت محمدی بھی جب اپنا مشن چھوڑ دے گی تو ذلت اور پستی مقدر بن جائے گی، جو اب بن چکی ہے۔ تو جب تک ہم واپس توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے، عزت ہمارا مقدر نہیں بنے گی۔ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہو گئے اور نصرانی اور صابی۔ اس سے مراد ایمان کس پہ لائے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اور صابی وہ لوگ تھے جو عراق کے علاقے میں رہتے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، لیکن ان کے ہاں بھی بہت بگاڑ پیدا ہو گیا تھا۔ تو وہ لوگ جو ایمان لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور جو یہودی ہو گئے، نصرانی اور صابی، اور جو بھی کوئی ایمان لایا ان میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور اس نے اچھے عمل کیے، تو ان کے لیے محفوظ ہے ان کا اجر ان کے رب کے پاس، اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ذرا یاد کرو جب ہم نے تم سے قول و قرار لیا اور تمہارے اوپر اٹھا دیا کوہ طور کو۔ تو جب بنی اسرائیل کو تورات دی گئی تو اس وقت ان کے دلوں میں اللہ اور اس کی کتاب کی ہیبت ڈالنے اور خشیت پیدا کرنے کے لیے معجزانہ طور پر ایسی کیفیت پیدا کی گئی کہ ان کے اوپر کوہ طور کو اٹھا کر معلق کر دیا گیا، اور اس وقت ان سے کہا گیا خذوا ما آتیناکم بقوہ، پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے۔
یعنی اس کتاب تورات میں بیان کردہ احکام شریعت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد رکھو اسے جو کچھ اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ سکو۔ تو ہمیں بھی یہ قرآن دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور کیا کہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو۔ کس سے بچ سکو؟ دنیا کی ذلت اور رسوائی سے، آخرت کی رسوائی سے، اور جہنم کی آگ سے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم نے روگردانی کی اس کے بعد، یعنی جو میثاق تم سے لیا گیا تھا تم نے اس کو توڑ لیا۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، پھر اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم اسی وقت خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ تمہیں بار بار معاف نہ کرتا اور تمہیں بار بار مہلت نہ دیتا تو تم اسی وقت تباہ ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم خوب انہیں جان چکے ہو جنہوں نے تم میں سے زیادتی کی تھی ہفتے کے دن۔ تو تم میں سے وہ کون لوگ تھے جنہوں نے سب کے قانون کو توڑا اور حد سے تجاوز کیا؟ یہود کی شریعت میں ہفتے کا دن عبادت کے لیے متعین کر دیا گیا تھا، اس روز انہیں دنیاوی کام کاج کی اجازت نہیں تھی۔ تو آج بھی جو مذہبی یہودی ہیں، جو پریکٹسنگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اس پابندی کو بڑی شدت سے اختیار کرتے ہیں، لیکن ایک زمانے میں ان کے خاص قبیلے نے ایک شرعی ہیلہ ایجاد کر کے اس قانون کی دھجیاں بکھیر دی۔ اس کی تفصیل ہم سورہ اعراف میں پڑھیں گے۔ تو نصیحت اس میں کیا ہے کہ جو بھی شریعت کی طرف سے، اللہ رب العزت کی طرف سے پابندی عائد ہو گئی ہے، جو حکم آ گیا، اس کے اندر ہیلے بہانے تلاش نہیں کرنے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب آ جاتا ہے۔ تو جب انہوں نے اللہ کی شریعت کی پابندی نہیں کی، اس کے حکم کا پاس نہیں رکھا، اس میں ہیلہ نکال لیا، راستے تلاش کر لیے، تو کیا ہوا؟ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے انہیں کہہ دیا کہ ذلیل بندر بن جاؤ، ان کی شکل مسخ کر کے انہیں بندروں کی صورت میں تبدیل کر دیا۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، پھر ہم نے اس واقعے کو بستی والوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا، اور ان کے لیے بھی جو سامنے موجود تھے، یعنی اس زمانے کے لوگ بھی اور ان کے لیے بھی جو بعد میں آنے والے تھے۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور ایک نصیحت اور سبق آموزی کی بات بنا دیا، کس کے لیے؟ للمتقین، تقوی والوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ایک گائے کو ذبح کرنے کا۔ تو بنی اسرائیل کی تاریخ میں ہمیں معجزات کا عمل دخل بہت زیادہ ملتا ہے، اور یہ بھی انہی معجزات میں سے ایک معجزہ تھا جو اب ان آیات میں ذکر ہونے جا رہا ہے۔ تو گائے کو ذبح کرانے کا ایک مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے دلوں میں اور ان کے ذہنوں میں جو گائے کی تقدیس راسخ ہو گئی تھی، جو انہوں نے بچڑے کو معبود بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ختم کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے پر تلوار چلائی، پھر انہیں یہ بھی دکھایا کہ ایک مردہ آدمی کو اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا، یعنی بعث بعد الموت کا بھی ذکر نقشہ کھینچ کر انہیں دکھایا گیا۔ اور بنی اسرائیل کو جب گائے ذبح کرنے کا حکم ملا تو ان کے دلوں میں جو بچھڑے کی محبت اور گائے کی تقدیس جڑ پکڑ چکی تھی، اس کے باعث انہوں نے اس حکم سے بچنے کے لیے جو طرح طرح کے ہیلے بہانے نکالے، میل میخ نکالنی شروع کی اور طرح طرح کے سوال کیے، جو سوال انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آئیں گے۔ تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اور مشقت ڈالتے چلے گئے، اور روایات کے مطابق وہ گائے پھر سونے کے برابر وزن کے ساتھ تولی گئی اور ان کو وہ قیمت دینی پڑی۔ حالانکہ اگر وہ پہلے حکم میں ہی ذبح کرتے تھے تو انہیں اس کی کوئی قیمت نہیں کرنی پڑتی۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب بیجا سوالات کیے جاتے ہیں تو انسان خود اس مشقت میں پڑتا چلا جاتا ہے۔ تو اسی معجزے کا بھی ذکر ہے جس میں ان کی گائے پرستی کی نس کاٹی گئی، اللہ رب العزت نے اس کو ختم کیا اور بعث بعد الموت کا نقشہ کھینچا۔ تو حضرت موسیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو، انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، یعنی یہ بات کیسے ہو سکتی ہے کہ جس کو ہم نے معبود کا درجہ دیا ہوگا اسے ہم ذبح کر دیں۔ اس سینس میں بھی یہ مذاق ہو سکتا ہے، اور اس سینس میں بھی ہو سکتا ہے کہ ایک قتل کا واقعہ ہے، اس کا تعلق ایک گائے سے کس طرح ہو سکتا ہے۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، فرمایا میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، یعنی مذاق کرنا یہ جاہلوں کا شیوا ہے، اور اللہ کے نبی سے یہ بات بعید ہے کہ وہ دین کے معاملات میں اس طرح کی کوئی بات کریں۔
قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا اچھا تو پھر ایسی بات ہے تو ہمارے لیے ذرا اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے جو نہ ہی بوڑھی ہو اور نہ ہی بچھیا ہو، بڑھاپے اور نوجوانی کے بین بین ہو۔ تو اب کر گزرو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ قوم نے کہا اس ذرا ایک دفعہ پھر ہمارے لیے دعا کیجیے اپنے رب سے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہونی چاہیے زرد رنگ کی، جس کا رنگ ایسا شوق ہو کہ دیکھنے والوں کو خوب اچھی لگے۔ پھر قوم نے کہا کہ پھر اللہ سے طرح دعا کیجیے کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ گائے کیسی ہو، کیونکہ گائے کا معاملہ یقیناً ہم پر مشتبہ ہو گیا ہے۔ وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پا لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جس سے کوئی مشقت نہ لی جاتی ہو، نہ وہ زمین میں ہل چلاتی ہو اور نہ ہی کھیتوں کو پانی دیتی ہو۔ وہ صحیح سالم یک رنگ کی گائے ہو، اس میں کسی دوسرے رنگ کا داغ تک نہ ہو۔ قوم نے کہا قالوا الآن جئت بالحق، انہوں نے کہا اب آپ ہمارے پاس ٹھیک بات لائے ہیں، یعنی اب پوری طرح بات واضح ہو گئی۔ تب انہوں نے گائے کو ذبح کیا اور ایسا لگتا نہ تھا کہ وہ ایسا کرنے والے ہیں۔ تو اب وہ کیا کرتے، پے در پہ سوالات کرتے کرتے وہ پھنستے چلے جا رہے تھے، کیونکہ جس طرح عام انسانی رویہ ہے جب ہم سے کوئی بات بار بار کہی جائے تو ہم کہتے ہیں رہنے تو چھوڑ دو اس بات کو، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اور اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، جو حکم آیا ہے اس کو پورا کرنا ہی کرنا ہے۔ تو پھر بادل ناخواستہ ان کو یہ حکم پورا کرنا پڑا اور ان کو اپنی وہ مقدس گائے ذبح کرنی پڑی جو ان کے پاس تھی۔ سنہری گائے وہ اللہ کے آگے ذبح کرنے پر مجبور ہو گئے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا اور اس کا الزام تم ایک دوسرے پر لگا رہے تھے، اور اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا جو کچھ تم، یہ دوسرا رکوع شروع ہو گیا ہے نمبر 72 سے 71 تک یہ رکوع ہے۔ اگلی آیت کی ہم تلاوت سنتے ہیں پھر اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ
ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. آیت نمبر 72 ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس کا الزام تم ایک دوسرے پر لگا رہے تھے، یعنی انہیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ قاتل کون ہے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ تو ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس گائے کے ایک ٹکڑے سے ضرب لگاؤ، تو اس طرح وہ مردہ شخص بحکم الہی تھوڑے دیر کے لیے زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، دیکھو اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کر دے گا اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس سب کے بعد، یعنی جب دین میں ہیلے بہانے نکالے جانے لگے اور ہیلے بہانوں سے شریعت کے احکامات سے بچنے اور اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دلوں کی سختی کے طرح نکلتا ہے۔ تو جب ان سب نے ہیلے بہانے بنائے تو انہیں کیا سزا ملی؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، کہ اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، بلکہ اب تو وہ پتھروں کی مانند ہیں بلکہ سختی میں ان سے بھی زیادہ شدید ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں میں سے تو یقیناً ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، اور ان پتھروں اور چٹانوں میں سے بے شک ایسے بھی ہوتے ہیں جو شق ہو جاتے ہیں اور ان سے پانی برآمد ہو جاتا ہے، اور ان میں سے یقیناً وہ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ تو قساوت قلبی کی ایک کیفیت اس امت کے افراد کے لیے بیان کی جا رہی ہے جسے کبھی اہل عالم پر فضیلت دی گئی تھی۔ تو جب ان کے دل سخت ہو گئے، شریعت میں انہوں نے مین میخ نکالنا شروع کیے، تو پھر کیا ہوا؟ انہیں دلوں کی سختی کے طور پر انہیں سزا دی گئی۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، تو کیا ہے مسلمانوں تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے؟ عام مسلمانوں کو یہ توقع تھی کہ یہود دین اسلام کی مخالفت نہیں کریں گے، کیونکہ مشرکین مکہ تو دین توحید سے بہت دور تھے، رسالت کے ان کے ہاں کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ مشرکین مکہ میں ادھر کوئی رسول مبعوث نہیں ہوا تھا، رسالت کا یہ سلسلہ چلا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں، حضرت اسحاق سے جو اولاد پیدا ہوئی، حضرت ابراہیم کی جو اولاد حضرت ہاجرہ سے ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام وہی نبی تھے، اس کے بعد ان کے اندر کوئی اور نبی نہیں آیا تھا۔ حضرت سارہ علیہ السلام سے جو حضرت اسحاق پیدا ہوئے، ان سے پھر یعقوب، اور یعقوب سے پھر آگے ایک سلسلہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا، وہ پھر نسل در نسل رسول آ رہے تھے۔ تو مسلمانوں کو کیا لالچ تھی کہ کیونکہ یہودیوں کے اندر رسولوں کا، بنی اسرائیل کے اندر رسولوں کا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، یہ اہل کتاب ہیں، تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر فوراً لبیک کریں گے، ان کے مقابلے میں جو کفار تھے جہاں اب تک کوئی رسول مبعوث نہیں ہوا تھا۔ تو مسلمانوں کے دلوں میں یہود کے بارے میں جو حسن ظن تھا، یہاں اس کا پردہ چاک کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو اس حقیقت سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ تمہاری خواہش ہے کہ یہود ایمان لے آئیں، اور تمہاری تمنا ہے کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے۔
ظاہر سی بات ہے کہ ان کے علماء بھی جو تھے انہوں نے بھی اس میں تحریف نہیں کی تھی، تو وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ انہوں نے جو تحریف کر دی تھی، لیکن جو علماء تھے وہ یہ بات جانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ وقت کان فریق منهم يسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما قالوہ وهم یعلمون، جبکہ حال یہ ہے کہ ان میں ایک گروہ وہ بھی تھا جو اللہ کا کلام سنتا تھا، پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ طور پر اس میں تحریف کر دیا کرتا تھا۔ یعنی یہود میں ایسے علماء کرام تھے جن پر جو بڑے ان کے عالم تھے ان پر حق منکشف ہو گیا، وہ اسلام کی طرف آنا چاہتے تھے لیکن اپنے خاندان کو، گھر بار کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ ان کے بارے میں اب یہ ذکر آ رہا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب ملتے ہیں اہل ایمان سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو کہتے ہیں قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کیا تم انہیں وہ باتیں بتا رہے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں؟ یعنی جو سادہ لوگ علماء تھے جو کسی وجہ سے ایمان قبول نہیں کر رہے تھے، وہ اسلام لانے والے لوگوں کو یہ کہہ دیتے تھے کہ ہاں یہ رسول برحق ہے، یہ سچے ہیں۔ اب جو ان کے علماء سو تھے وہ ان کو اکیلے میں کیا کہتے تھے کہ تم ان کو وہ باتیں بتا رہے ہو جو اللہ نے تم پر منکشف کر دی ہیں، تمہیں کھول دی ہیں کہ یہ حق ہیں، اگر تم ان کو یہ بات بتا دو گے تو کیا کریں گے؟ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، وہ ان کے ذریعے سے تم پر حجت قائم کریں گے اور تمہارے رب کے پاس کیا کہیں گے کہ یہ جانتے تھے کہ یہ رسول برحق ہیں، یہ کلام برحق ہے، انہوں نے ہی ہم سے اس بات کا اقرار کیا تھا۔ تو یہ اس بات کو دلیل بنا کر قیامت کے آگے قیامت میں اللہ کے آگے پیش کریں گے کہ یہ جانتے تھے کہ حق ان پر منکشف ہے لیکن پھر بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یعنی تورات کے ذریعے سے جو علم ہمیں ہے وہ تم ان نئے اس مسلمان ایمان لانے والوں کو مت بتاؤ۔ تمہیں عقل نہیں ہے، تم یہ بیوقوفی کا کام کیوں کر رہے ہو، یعنی کہ تم ان کی تصدیق کیوں کر رہے ہو؟ افلا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اور کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کو تو وہ سب کچھ معلوم ہے، جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ ومنهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی وانہم الا یظنون، اور ان میں بعض ان پڑھ ہیں، وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے سوائے بے بنیاد آرزوؤں کے، اور کچھ نہیں کر رہے مگر اندازے کر رہے ہیں، گمان کر رہے ہیں، من گھڑت خیالات کر رہے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، بس ہلاکت اور بربادی ہے ان کے لیے جو کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے، یعنی اس میں تحریف کر دیتے ہیں۔ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ اور ویل کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یہ جہنم کا وہ طبقہ ہے جس سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، اتنی خوفناک وادی ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے ہاتھوں سے اللہ کا کلام اپنے ہاتھوں سے کلام لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس سے حاصل کر لیں اس کے بدلے حقیر سی قیمت۔ بس ہلاکت اور بربادی ہے ان کے لیے اس چیز سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے اس کمائی سے جو وہ کر رہے ہیں۔ یعنی یہ فتویٰ فروشی اور دین فروشی کا جو سارا دھندا ہے، اس سے وہ صرف اپنے لیے تباہی اور بربادی ہی خرید رہے ہیں، اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ اور پھر اس پر کیا ہے، کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو آگ ہرگز نہیں چھو سکتی مگر صرف گنتی کے چند دن۔ گویا دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں سزا ملے گی ہی نہیں، اور اگر ملے گی تو صرف گنتی کے چند دن ہوگی، اس کے بعد تو پھر ہمارا آخری ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ جیسا کہ اب آج کل اس امت کا بھی یہ حال ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ جی ہمیں نبی کو شفاعت میں عطا ہو گئی ہے، وہ سب کو نکال لیں گے جہنم سے اور اینڈ میں تو ہم جنت میں ہی جائیں گے۔ تو بے شک اگر وہ نکال بھی لیں گے، سب سے پہلے تو عقیدہ یہی ہے کہ شفاعت اگر اللہ کا اذن ہوگا تو حاصل ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی۔ اور دوسری چیز کہ اگر شفاعت حاصل ہو بھی جاتی ہے تو جہنم کی آگ کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ اس کے اندر اتنا صبر ہے کہ اس کی سختیوں کو برداشت کر سکے۔ تو یہ ایک باطل عقیدہ ہے۔ تو یہ دوسرے لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کیا کہتے تھے کہ تم ہماری بات مان لو، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، ہمارے ہاں نسل در نسل چلے آ رہے ہیں، تو ہمیں تو سزا ملے گی نہیں، اور اگر جہنم کی آگ ہمیں چھوئے گی بھی تو گنتی کے چند دن۔ تو اے نبی ان سے پوچھیں قل اتخذتم عند اللہ عہدا، ان سے کہیے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے؟
یعنی کیا تمہارے اور اللہ کے درمیان کوئی قول و قرار ہو گیا ہے کہ تمہیں جہنم کی آگ چند دن چھوئے گی؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، اور اب تمہیں اس بات پہ یقین ہے کہ اللہ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرتا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ کے ذمے وہ باتیں لگا رہے ہو جنہیں تم خود بھی نہیں جانتے، یعنی تم اللہ کی طرف سے اس بات کو منسوخ کر رہے ہو جس کا تمہیں خود بھی علم نہیں ہے۔ بلا من کسب سیئہ وأحاطت بہ خطیئتہ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، کیوں نہیں جس شخص نے جان بوجھ کر ایک گناہ کمایا، اس کا گھیراؤ کر لیا اس گناہ نے، بس یہی لوگ آگ والے ہیں۔ تو جو بھی انسان گناہ کرتا ہے اس گناہ کی نحوست، اس کی بے برکتی اس کو گھیر لیتی ہے۔ مثلاً ایک شخص ہے جو سود خوری کر رہا ہے، وہ اس سے باز نہیں آ رہا لیکن نماز کا بھی پابند ہے، تہجد بھی باقاعدگی سے پڑھتا ہے، تو اس کے گناہ کی برائی ایک بادل کی طرح اسے گھیر لے گی، تو پھر کیا ہوگا کہ اس کی نیکیاں بھی اس کے ساتھ ضائع ہو جائیں گی، اور اس حد تک گھیر لیں گی، نیکیاں ضائع ہوتے ہوتے یہ حال ہو جائے گا کہ حتیٰ کہ دل سے ایمان بالکل ہی نکل جائے گا۔ جس طرح ایک دروازے کی چوکھٹ کو دیمک چاٹ جائے، بظاہر لگتا ہے دروازہ صحیح ہے لیکن اندر کچھ نہیں ہوتا، تو اسی طرح جو اپنی گناہوں پر مصر کیے ہوئے ہیں، اصرار کیے ہوئے ہیں، جان بوجھ کے من کا سبب سیئہ، جو کمائی کرتا ہے برائیوں کی، اس کی برائیاں اسے گھیر لیتی ہیں، اور پھر ان کا انجام کیا ہے؟ وہ آگ میں ڈالے جائیں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، اور اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرنے والے ہیں، یہی لوگ جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی اب نیک عمل کے بارے میں ہر شخص اپنا ایک نظریہ اور ایک جائزہ لے کہ ہم کیا ہمارے نیک اعمال اما ایمان کی تصدیق کے ساتھ بالکل ویسے ہی ہیں جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بتائے ہیں۔ تو اطاعت اور بندگی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو شریعت دی ہے اس کی پابندی کرنی ہے، نیک اعمال اسی طریقے سے کرنے ہیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ہماری تربیت کی ہے، جس طرح انہوں نے خود زندگی گزاری ہے، اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، اور نیکی کا معیار قرآن اور حدیث طے کریں گے، کسی بھی انسان کا عمل اور کردار اس کو طے نہیں کرے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اسی اطاعت کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے۔ ہم تو اللہ سے راضی ہیں، اللہ بھی ہم سے راضی ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ۔